آج اس بات کی خوشی کہ میں آپ سب سے مخاطب ہوں. آپ سب کو علم ہے اور جیسا کہ ہمارے خادم حسین بھائی نے کئی مرتبہ اپنی تقریروں میں ذکر کیا تھا, میرے ان سے بہت ہی اچھے تعلقات تھے. وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور میں ان سے بے حد محبت کرتا تھا, اور ہم دونوں کا ایک ہی مقصد تھا, عشق رسول اور ناموں سے رسول کی حفاظت. اور اسی میں دیکھیے انہوں نے ماشاءاللہ جان کی اور خدا قربان کی, اور جس طرح ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی پوری دنیا میں, اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا کہ پاکستان میں اتنے رسول موجود ہیں کہ اتنے بڑے میدان میں بھی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی. میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ آپ ان کے مشن پر قائم رہیے. اس ملک میں بہت برا حال ہے, قادیانیوں نے یہاں بڑی گرفت کر لی ہے اور ہر طریقے سے ہر جگہ گھس گئے ہیں اور اس ملک کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اور لوگ باہر سے لا کے لگائے جا رہے ہیں. اور کوشش کیجئے کہ ان سب کو پر نگاہ رکھیں. سب یہ بھی ضرورت ہو گئی ہے کہ یہ کلام مجید کے اندر تبدیلی کر کے اور وہ مفت بانٹتے پھرتے گھروں پہ. ہمیں تو تعجب ہی ہوتا ہے, بھوپال سے اگر اس قسم کی کوئی حرکت کرتا تو وہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہتا, ہم واجب القتل کرتے اسے اور ہم قتل کر کے اس کی لاش سڑک پہ پھینک دیتے. تو کلام مجید کے اندر تبدیلی کرتا یا ناموس رسول کی کوئی بے حرمتی کرتا. لیکن یہاں ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ جب سرپرستی ہو رہی ہو تو نیچے والے جو ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ملک کے اندر یہ لعنت پھیلتی جا رہی ہے. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر بوڑھیوں کی طرح یا خانیوں کی طرح کوئی اپنا امام بنا لے, لیکن کلام مجید میں اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا ہے کہ ہمارے پیارے رسول آخری رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں, ان کے بعد نہ کوئی دین آئے گا, نہ کوئی پیغمبر آئے گا, نہ کوئی کتاب آئے گی. اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے اور یہ اکثر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ضرور ان کی پکڑ کرے گا. اس نے کبھی بار وعدہ کیا ہے اور اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کہ جنہوں نے بھی اس چیز میں گڑبڑ کی مذہب کے معاملے میں یا شک و شبہ کیا ختم نبوت پر یا کلام مجید پر, تو ان کے لیے بہت بڑا عقاب موجود ہے. وہ دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوں گے اور انشاءاللہ جہنم میں بھی ذلیل خوار ہی ہوں گے, اور ان کو بار بار بدلی جائے گی. یہاں پر بہت برا حال ہے. اس وقت آپ سب لوگوں کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. تو نگاہ رکھیے کہ یہ وبا جو ہے یہ پھیلنا شروع نہ ہو جائے. آپ کو علم ہے کہ جب مسیلمہ بن کذاب نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا تو اس وقت اس کے ساتھ 70,000 جمع ہو گئے تھے. یعنی شیطان جو ہے وہ بھڑکاتا ہے بڑی جلدی لوگوں کو غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جاؤ اس کے خلاف جنگ میں جاؤ, کوئی مرد مدینے میں نہ رہے. کیا ہے جانور آ کے ابو بکر کو چندیاں چیر پھاڑ دیں اور کھا لیں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایک آدمی یہاں بچے. تو پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کسی کامیابی دی, اور اس نے جو حبشی تھا وہ تو اٹھا کے جو نیزہ مارا تو اس کے سینے میں سے گزار کے کمر میں سے نکال دیا, اور اسی وقت ایک نوجوان نے تلوار کا ہاتھ مارا تو اس کی گردن اڑا دی. تو یہ دیکھیے کہ پوری قوم, اور سب سے زیادہ 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے اس جنگ میں. آج تک کسی جنگ میں عیسائیوں کے یہودیوں کے کسی جنگ میں ہمارے اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جس وقت ہوئے تھے. اس فتنے کو انہوں نے اسی وقت دفنا دیا تھا. تو اب یہ جو تحریک میرے پیارے بھائی خادم حسین رضوی صاحب شروع کر کے گئے ہیں, اس پر عمل کیجیے, اس کو بڑھائیے, اس کو پھیلائیے, تو لوگوں سے کہیں چوکن نہ رہیں. دیکھیں کہ لوگ مذہب میں کوئی گڑبڑ نہ کریں. دیکھیے جہاں تک شیعہ سنی کا معاملہ ہے تھوڑے سے اختلاف ہے, لیکن وہ اختلاف رسول اللہ یا اللہ کی کتاب یا اس کے پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے. وہ تھوڑا جو نفاق ہے وہ خلفاء کے بارے میں. خلفاء کوئی پیغمبر نہیں تھے, اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو
برا تو ضرور مانتے مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کفر ہے، کیونکہ وہ نہ پیغمبر تھے نہ نبی تھے. تو اسی طرح اگر یہ لوگ بھی اپنے پیر مرید کو وہ مان لیتے، ولی اللہ مان لیتے اور رہنما مان لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ قرآن اور اللہ کی ہدایت کے خلاف اس کو پیغمبر دینے کی کوشش کی ہے. یہ ناقابل قبول ہے، نہ اس کو قبول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کلام بالکل واضح ہے. دوسری ایک بات جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ کہ یہاں روز دن بار ٹی وی کے اوپر بات ہوتی رہتی 2-2 گھنٹے. آپ نے دیکھا کہ خطبۃ الوداع جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کتنا اہم تھا، پوری انسانیت کے لیے تھا، پوری اب منقبت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب سرور حسین نقشبندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں.